بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر سے آتے شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں سو گئی تھی۔ دن کا ابھی 1 بج رہا تھا اور میں گھر کی صفائی کر کے اپنے کمرے میں آئی تو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اب اٹھی ہوں تو وجہ باہر سے آتا شور تھا۔ تیز تیز بولتے 2 لوگ جو آپس میں اس طرح لڑ رہے تھے جیسے جنگ جیتنے ہی آئے ہوں۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو خود بخود چپ ہو گئے وہ لوگ اور ایک دوسرے کو تکتے ہوئے اپنے بچوں کو لیے کمرے میں چلے گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھائی بھابھی کے بیچ کیا جھگڑا تھا۔ جب بھی ان کا جھگڑا ہوتا تھا آوازیں اس قدر بلند ہوتی تھیں کہ ہم لوگ دہل کر ان کے پاس دیکھنے جاتے تھے کہ اس طرح وہ کیوں لڑ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ مگر جب بھی بھائی بھابھی مجھے یا اماں کو دیکھتے فوراً چپ ہو جاتے اور جگہ بدل دیتے تھے۔ ویسے تو میری بھابھی بڑی جھگڑالو قسم کی تھی۔ محلے میں اگر ان کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو اماں کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں ان کے سامنے، تب جا کر وہ جھگڑا ختم کرتی ہیں۔ اور بھائی سے ہمارے سامنے لڑائی کرنے میں جانے کیا قباحت ہے ان کو۔ ویسے تو اس قدر چیختی ہیں جیسے چاہتی ہوں کہ ہاں بس ہم کمروں سے نکل کر ان کا جھگڑا دیکھیں، پھر ہمیں دیکھنے بھی نہ دیا جاتا۔ ابھی وہ کمرے میں گئے ہی تھے کہ اماں بھی آ گئیں۔ آج اتوار تھا، اماں بازار سے سبزیاں لینے گئی تھیں۔ مجھے یوں ہی ابھی تک وہاں کھڑا دیکھ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیوں وہاں کھڑی ہوں۔ میں نے کہا کہ وہی بھائی بھابھی کا جھگڑا، اور پھر مجھے دیکھ کر چلے گئے کمرے میں جھگڑا بند کر کے۔ تو اماں بولی کہ ان کا بھی سمجھ نہیں آتا، جھگڑا ہمیں دیکھتے ہی بند کر دیتے ہیں۔ ارے ایسا ہی کرنا ہے تو نہ جھگڑا کرو، ارے ایسا ہی کرنا ہے تو نہ کرو جھگڑا اتنی بلند آواز میں۔ جو چیخیں کرے گی بہو تو میں تو دہل کر دیکھنے آؤں گی نا کہ ہوا کیا ہے، پر نہیں، کوئی وجہ ہے جو ہم سے چھپا رہے ہیں یہ لوگ، جانے کیا بات ہے، پتہ کرنا پڑے گا۔ اماں نے کہا تو میں نے بھی تائید میں سر ہلایا کہ ہاں معلوم کرتے ہیں۔ اگلے دن ناشتے پر بھائی بھابھی کے منہ بنے ہوئے تھے، دونوں کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پھر لڑے ہوں گے۔ اماں سے رہا نہیں گیا تو بھائی سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے۔ ان کے پوچھنے پر بھائی نے پہلے تو بھابھی کو دیکھا جو اماں کو اب خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی، جیسے انہوں نے پوچھ کر گناہ کر لیا ہو۔ کچھ نہیں اماں، بھائی نے کہہ کر بات ختم کر دی اور اٹھ کر کام پر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی بھابھی بھی ہمیں شعلہ باز نظروں سے دیکھتی کمرے میں چلی گئی۔ ان کے بچے جو ماں باپ کے اس روپ سے سہمے ہوئے تھے ان کو میں نے بہلا پھسلا کر اسکول کے لیے تیار کر کے اماں کے ساتھ بھیج دیا۔ اماں ان کو اسکول چھوڑنے گئی تھی، میں گھر کی صفائی کرنے میں جٹ گئی۔ جب بھابھی کمرے سے نکل آئی، وہ چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے کہیں جا رہی تھی کہ میں ان سے تجسس سے پوچھ بیٹھی کہ کہاں جا رہی ہیں، اور بدلے میں انہوں نے جن نظروں سے مجھے دیکھا میں خائف ہو کر واپس کام میں مگن ہو گئی۔ بمشکل آدھا یا پونا گھنٹہ گزرا تھا، اماں بھی آ گئی تھی جب گھر میں دندناتے ہوئے بھائی داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے بھابھی تھی۔ کیا ضرورت تھی میرے آفس میں آ کر جھگڑا کرنے کی؟ گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا تمہیں جو وہاں میرا سکون برباد کرنے کے لیے آ گئی تھی تم؟ بھائی غصے سے بولتے ہوئے آ رہے تھے اور اماں اور میں نے یہ سن کر حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ دیے کہ بھابھی جھگڑا کرنے ان کے دفتر چلی گئی تھی۔ ایسی بھی آخر کیا بات تھی ان کے بیچ؟ بھابھی نے ان کو 1-2 جواب دیے۔ جب ان کی نظر ہم پر پڑی ہم دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر بھائی خاموشی سے واپس پلٹ گئے باہر، جبکہ بھابھی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اماں اور میں وہیں ہونک بنے کھڑے تھے یہ سمجھنے کے لیے جو ابھی ہوا وہ کیا تھا۔ دوپہر کو کھانے کے وقت جب بچے گھر آ گئے تو میں نے ہی ان کو سنبھالا اور کھانا کھلانے لگی۔ جب پھر بھابھی کمرے سے باہر نکل آئیں، چہرے پر بے چینی تھی عجیب سی، وہ پھر سے چادر میں خود کو ڈھانپے باہر نکل گئی۔ میں نے اس بار ان سے نہیں پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہیں، جبکہ اماں نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہ ہوتی تو پوچھ لیتی، مگر انہوں نے کون سا جواب دے دینا تھا اماں کو۔ کسی کی عزت کرنا تو وہ جانتی ہی نہیں تھی، سیدھی بات پوچھ لو تو بھی ایسے گھورتی کہ کھا جائیں گی۔ ویسے بھائی اور ان کی شادی پسند کی تھی، اماں تو ان کی پسند پر راضی تھی، جبکہ میں نے جب پہلی بار بھابھی کو دیکھا تھا تو ان کے چہرے پر چھائی بیزاریت جو ہمیں دیکھ کر تھی، اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا مزاج کس طرح کا ہے۔ اس بار جب وہ گئیں تو شام ہو گئی تھی، وہ نہیں آئی تھی۔ اماں پریشان ہو رہی تھی، جانے کیا وجہ ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر بھائی کے آتے ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں تھی، اور اس بات نے تو ہم پر بجلی گرا دی تھی، ہمیں یقین نہیں آیا تھا۔ تقریباً 6 بجے بھائی دفتر سے آئے تھے، ان کے پیچھے ہی بھابھی تھی، وہ پھر ان سے لڑتے ہوئے آ رہے تھے۔
تب ہمارے سننے میں آئی وہ بات کہ بھابھی ان کے دفتر میں جا کر بیٹھ گئی تھیں اور سب کے سامنے ان سے جھگڑا کر رہی تھیں۔ ان کے دفتر کے کولیگ سب ان کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے ناقابل یقین تھی۔ وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، پھر ہمیں کسی قسم کا بھی شور سنائی نہیں دیا۔ اماں نے مجھ سے کہا، میرا تو سر گھوم رہا ہے ان کو دیکھ کر، جانے کیا بات ہے جو ساری دنیا کے سامنے شرم بھلائے لڑائی کرتے پھرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں ان کے گھر والے جن کو دیکھ کر زبان کو روک دیتے ہیں، وجہ بھی نہیں پھوٹتے منہ سے کہ کیا ہے جو اس قدر سنگین لڑ رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں بھی ان سے متفق ہو گئی تھی۔ میرا نام آسیہ تھا، میرے چہرے پر پیدائشی داغ تھا جس وجہ سے کہیں رشتہ نہ ہو پاتا۔ میں 35 برس کی تھی اب۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے بڑا تھا، اور ہمارے بابا کی وفات ہمارے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ تب سے اماں نے ہی ہمیں سنبھالا تھا اور اکیلے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب بھائی کی شادی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی پسند اماں پر ظاہر کی، جو انہوں نے بنا چوں چرا کیے مان لی تھی کہ بیٹے کی پسند تھی، وہ منع تو کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہیں ہم سے بہت پیار تھا، وہ ہمیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھیں۔ مگر وہ میری وجہ سے بے حد پریشان رہتی تھیں، ان کی خوشی میں پوری نہیں کر پائی تھی۔ میرے جتنے بھی رشتے آئے تھے کہیں بھی بات نہیں بن پائی تھی، میرے چہرے پر داغ کی وجہ سے۔ اب تو میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی شادی کی، مگر اماں نے اپنی کوششوں کو نہیں روکا تھا۔ وہ رشتے والی کو روز ہی بلا کر باتیں کرتی، ان پر پیسے لٹاتی تاکہ کوئی رشتہ میرے لیے وہ لے آئیں، مگر وہ ہمیشہ کہتی، کوشش کر رہی ہوں باجی۔ سب تمہاری بیٹی کے چہرے کے داغ سن کر منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دوسرا رشتہ بتائیں، بات ہی بدل دیتے ہیں۔ لو پھر بھلا میں کیا مزید کہتی ان سے، پر تو فکر نہ کر، میں کوشش کر رہی ہوں، مل جائے گا رشتہ کوئی نہ کوئی۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ ہی اماں کو تسلی بھی دی اور کھا پی کر پیسے لیے اور چلتی بنی۔ پیچھے اماں مجھے دیکھ کر مزید پریشان ہو جایا کرتی۔ میں نے ان کو کئی بار سمجھایا تھا کہ چھوڑ دیں وہ اس بات کا پیچھا، میرے نصیب میں نہیں ہے شادی۔ وہ خواہ پریشان رہتی ہیں اور پیسے خرچ کرتی ہیں، پر وہ مجھے ڈانٹ دیتی۔ ان کو تو اب ڈر رہنے لگا تھا۔ شادی کے بعد بھائی کے تیور ہی بدل گئے تھے، وہ مکمل طور پر بھابھی کے کہنے پر سب کچھ کرتے، اور اماں ہول جاتی کہ ان کے جانے کے بعد نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بھائی کے یہ انداز ہے اور بھابھی منہ لگانا پسند نہیں کرتی، وہ تو گھر کا کام ہی نہیں کرتی تھی۔ شادی کے دوسرے دن ہی اس نے کہہ دیا تھا بھائی کو کہ کام والی رکھے۔ چونکہ اماں اور مجھے خود عادت تھی گھر کا کام کرنے کی، اسی لیے اماں نے فوراً منع کر دیا تھا کام والی رکھنے سے، کہ میں اور وہ خود کام کر لیں گے گھر کا۔ بھابھی نے تو کندھے اچکا دیے تھے، جیسے کہا ہو جو مرضی تم لوگوں کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے تیور ہم پر کھل گئے، وہ ہم سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ اماں کچھ پوچھ لیتی تو جواب دے دیتی، ورنہ کبھی کبھی شعلہ باز نگاہیں بنا کر گھوری سے نوازتی مجھے بے حد غصہ آتا تھا۔ وہ میرے ساتھ یہ سب کرتی تھیں تو میں سہہ لیتی تھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ان کے رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ پر اماں کے ساتھ بھی وہ یہ سب کچھ کرتی تھیں جو مجھے بالکل نامنظور تھا۔ بڑوں اور چھوٹوں کی عزت کا ان کو جیسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اماں بھی تو ان کی ماں برابر تھیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ، کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھ سکتی تھیں؟ نہیں نا، تو کسی اور کی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر لیتی ہیں وہ؟ بھائی تو ان کے غلام ہی تھے۔ اماں نے جو ہمیں پالا، اپنے پیٹ کی روٹی ہمیں کھلائی، ان کے سارے احسان بھول کر وہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتے جو ان کو اپنی ماں کو دینی چاہیے تھی۔ مگر اماں کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا، وہ تو بس ان کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ بس اگر ان کو کوئی پریشانی تھی ان سے تو وہ میری طرف سے تھی، اسی لیے کئی بار وہ اس ٹاپک پر بھائی سے بات کر چکی تھی کہ میرے جانے کے بعد اپنی بہن کا خیال رکھنا، اس کا کوئی نہیں اس دنیا میں سوائے ہمارے۔ اور اس جھلی کا نصیب بھی تو دیکھو، ایک چہرے پر داغ کی وجہ سے کہیں شادی نہیں ہو رہی اس کی۔ بس میرے جانے کے بعد اسے کوئی تکلیف مت دینا، بہت پیار محبت دینا، چھوٹی بہن ہے تمہاری۔ وہ یہ باتیں ہر بار بھائی کے سامنے دہراتی تھیں اور وہ بس ان کو تسلیاں دیتے رہ جاتے کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے اماں، ایسے مت کہیں۔ پھر اماں مسکرا کر رہ جاتی، جبکہ بھابھی کو تو میں پسند ہی نہیں تھی۔ ایک بار بھائی نے بہت پہلے جب نئی شادی ہوئی تھی ان کی، تب بات کی تھی میرے رشتے کی کہ اپنے خاندان میں کوئی رشتہ دیکھ لیں اچھا سا میرے لیے، تو اس پر بھابھی اتنا بھڑکی تھی، ان کے پیچھے 1000 باتیں سنا چکی تھی مجھے۔
ہر بات میں میرے چہرے پر موجود داغ کا تانا ہوتا تھا، جانے کیا پرخاش تھی مجھ سے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں بھائی کو انکار کر دیا تھا کہ وہ میرا رشتہ اپنے خاندان میں نہیں کروا سکتی، ان کے خاندان والوں کو خوبصورت بہوئیں چاہیے، نہ کہ داغ صورت والیاں۔ اس کے بعد سے میں ان کو کھٹکتی تھی، کوئی بھی رشتہ آتا مجھے لوگ دیکھنے آتے تھے تو وہ بڑا ہنستی، خوش ہوتی اس دن کہ آج پھر میری تذلیل ہوگی۔ ان کو خوشی ہوتی تھی جب بھی رشتے والے انکار کر کے جاتے تھے، میری تذلیل انہیں خوشی دیتی تھی، اور میں ان کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی کچھ کہ وہ پھر بھائی کو شکایت کرنے میں دیر نہیں کرتی تھی، اور یوں بھائی ہم سے بدظن ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر ان کو بتاتی اور ہمیں ظالم بتاتی، خود مظلوم بن جاتی تھی۔ بھائی تو ان کی محبت میں گرفتار تھے، جو وہ کہتی آنکھیں بند کر کے مان لیتے، ہم سے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس طرف کا قصہ بھی سن لوں کہ کیا بات ہے۔ وہ تو بس بھابھی کی سنی سنائی پر یقین کر کے امی کو تنبیہ دے دیتے تھے۔ پہلے انہوں نے کبھی جھگڑا نہیں کیا تھا، اب کچھ دنوں سے ان کو یوں ہی لڑتے دیکھ رہے تھے، جانے کیا وجہ تھی۔ بھائی اماں کو وجہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ کچھ دن تو ہم یوں ہی برداشت کرتے رہے تھے، مگر اگلے دن اماں اور میں بازار گئے تھے گھر کی کچھ چیزیں لینے۔ ہمیں وہاں سے آتے آتے کچھ دیر ہو گئی۔ دوپہر کے وقت ہم گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے محلے والوں کا رش دیکھ کر گھبرا گئے۔ اماں کی تو طبیعت بگڑنے لگی کہ اللہ خیر کرے، جانے کیا ماجرا تھا جو ہمارے گھر کے سامنے اس قدر لوگ کھڑے تھے۔ بڑی مشکل سے قدموں کو گھسیٹ کر ہم گھر کے اندر چلے گئے تو قدموں سے زمین نکل گئی۔ بھائی بھابھی جھگڑنے میں مصروف تھے، بچے سہمے ہوئے تھے، ان کے جھگڑنے کی آواز اس قدر بلند تھی کہ سارے محلے والے وہاں جمع ہو گئے تھے اور ان کو لڑتا دیکھ رہے تھے۔ توہین کے احساس سے میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پورے محلے کے سامنے ہماری کیا عزت رہ گئی تھی، ان کو یوں لڑتا دیکھ جانے کیا سوچ رہے تھے لوگ۔ اوپر سے بھابھی کی باتیں، وہ مردوں کو قبر سے اٹھا لائی تھی، ہمارے پورے خاندان کے بارے میں جانے کیا کیا بک رہی تھی وہ۔ اماں نے بمشکل بھائی کو ٹھنڈا کیا اور احساس دلایا کہ آس پاس کا کوئی ہوش کر لیں، وہ ان کے جھگڑے کے اثرات کہاں تک پھیل گئے ہیں۔ پھر اماں نے سب لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ بھائی تو غصے میں گھر سے چلے گئے اور بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سہمے ہوئے بچوں کو میں نے ہی سنبھالا۔ اماں کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی آج کی صورتحال سے، مگر ہم کیا کر سکتے تھے، ہمیں برداشت کرنا تھا۔ ہماری نہ تو بھائی نے سننی تھی نہ بھابھی نے، ان کے جھگڑے کے بیچ بس بچوں کی زندگی تباہ ہو رہی تھی، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی شاید۔ اس کے بعد گھر میں سناٹا ہی رہا، مگر اگلے دن بھابھی نے جو کیا اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کر کیوں رہی ہیں۔ یہ بھی ایک عام دن کی طرح دن تھا۔ بھابھی آج سارا دن کمرے میں ہی بند رہی تھی، جبکہ بھائی دفتر گئے ہوئے تھے۔ ان سے اماں کی یا میری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی کل والے واقعے کے بارے میں۔ اماں اور میں بھی عام روٹین کی طرح گھر میں موجود تھے۔ جب شام ہوئی اور بھائی دفتر سے آئے تو اپنے کمرے کے دروازے کو انہوں نے لاک پایا تھا۔ انہوں نے بہت بار دروازہ بجایا، بھابھی کو آواز دی، مگر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ اماں اور میں حیران پریشان ان کو دیکھ رہے تھے۔ ماجرا جو بھی تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اصل بات تو وہ بہتر جانتے تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی پریشانی ہم لوگ صاف محسوس کر رہے تھے۔ اماں نے مجھے ان کے لیے چائے بنانے بھیج دیا۔ میں کچن میں چائے بناتی بار بار جھانک کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کوئی بات کر رہی تھی ان سے، جبکہ بھائی بھی ایک دو جواب دے رہے تھے۔ میں تجسس سے کہ کیا بات کر رہے ہیں وہ لوگ، جلدی جلدی چائے بنا کر ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ اماں اور بھائی خاموش ہو گئے مجھے دیکھ کر۔ بھائی چائے پی کر دوبارہ اٹھ گئے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا بات کر رہی تھی بھائی سے آپ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایسے ہی بس بہو کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اس کے ایسے رویے کی وجہ، کچھ خاص نہیں بتایا اس نے۔ اتنے میں وہاں بھائی دندناتے ہوئے آئے تھے۔ وہ چیخنے چلانے لگے کہ ان کو جو بھابھی نے بتایا تھا اس کے بارے میں سوالات کرنے لگے، اور ہم تو بالکل ساکت کھڑی تھی ان کے الزام پر۔ ان کا کہنا تھا، یعنی بقول بھابھی کے، اماں نے ان کو مارا تھا آج کل کے ہوئے واقعے کی وجہ سے، کہ کتنی بے عزتی کروا دی ہے ہمارے محلے میں بھابھی نے بھائی سے جھگڑا کر کے، اور ان کے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو ہتھیا لیا ہے، اپنے قبضے میں کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی کی آواز سے دوسرے کمرے میں موجود بچے بھی وہاں آ گئے۔ بھائی کی بڑی بیٹی جو سب کچھ سمجھنے لگی تھی، اب بھائی سے کہنے لگی، پاپا آج ہم اسکول نہیں گئے تھے، ہمارے یونیفارم کمرے میں تھے اور سارا سامان بھی۔
मम्मा ने कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोला था सुबह आपके जाने के बाद, और अभी तक हम यहीं लाउंज में बैठे थे। मम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अभी फूफो ने हमें कमरे में आराम करने भेजा था, पर दादी ने मम्मा को नहीं मारा, हमें मालूम है। मम्मा झूठ बोल रही हैं, वो कमरे से बाहर निकली ही नहीं। उसकी बात पर मेरे भाई शर्मिंदा हो गए, जबकि अम्मा बेटे की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर रोने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हम उन्हें फौरन अस्पताल ले गए, उनका ट्रीटमेंट करवा कर उनको घर वापस ले आए। भाई ने अपने रवैये की उनसे माफ़ी मांगी। हम अम्मा के कमरे में ही मौजूद थे जब भाभी वहाँ आई। उनको पसंद नहीं आया था कि भाई ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था। वो हमारे सामने उनसे झगड़ने लगी, तो भाई अम्मा की तबीयत के डर से उन्हें वहाँ से ले गए। अम्मा ने मुझे कहा कि जाओ देखो कहीं बात ना बिगड़ जाए और उनके झगड़े की नौयत भी मालूम कर लो। मैं वहाँ गई तो उनका झगड़ा बढ़ गया, और जो बातें मैंने सुनी और जो वजह थी उनके झगड़े की, वो सुनकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मुझे वहाँ देखकर वो लोग खामोश हो गए। भाभी मेरी तरफ बढ़ी कि तुम क्यों छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही हो? तुम माँ बेटी को हमारे झगड़े देखने का बड़ा शौक है। मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती हो ना तुम दोनों? वो मुझे मारना चाहती थी जब भाई ने उनको रोक दिया। वो कोई पागल मरीजा लग रही थी। उन्होंने कुछ दिन पहले भाई को किसी लड़की के साथ देखा था। वो लड़की उनके साथ गाड़ी में मौजूद थी। तब से उनके दिमाग में शक बैठ गया था कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो उनसे अब इस बात पर झगड़ने लगी थी, और हमारे सामने उनसे इसलिए नहीं लड़ती थीं ताकि उनका झगड़ा देखकर हम सुकून न महसूस करें, ताकि हम उनको नीचा ना दिखा सकें, उन पर तंज ना कर सकें। इसलिए हमें देखते ही खामोश हो जाती थीं। वो नहीं चाहती थी हम उनको भाई से लड़ता देखकर खुश हों। हालांकि अम्मा ने जब से उनको लड़ते देखा था वो परेशान थी कि जाने क्यों वो लोग लड़ रहे हैं, जाने क्या वजह थी। और जब वजह सामने आई तो मैं सुन रह गई। वो भाई के दफ्तर भी उन पर नज़र रखने गई थी कल, क्योंकि उनके दिमाग में शक बैठ गया था। वो समझती थीं कि दफ्तर में भी कहीं वो उस लड़की से मिलने ना गए हों, और भाई का कहना था कि वो बस उनकी कोलीग थी जिनको उन्होंने ड्रॉप किया था उनके घर, बस वो भी इसलिए क्योंकि उनको रिक्शा नहीं मिल रहा था। भाभी उस दिन बाजार गई हुई थी। ये मंजर उन्होंने सिग्नल पर देखा था। बस तब से भाभी की जान आजार की हुई थी उन्होंने, और आज तो वो चाहती थी कि भाई हमें घर से ही निकाल दें, इसलिए इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था हम पर भाभी ने। भाई ने उसके बाद भाभी को मैके भेज दिया कि जब अकल आए वापस आना, वरना ज़रूरत नहीं। और हमारे सामने इस बेइज्जती पर वो कुड़ती हुई चली गई, बच्चों तक का ना पूछा। अम्मा को बहुत दुख हुआ था। भाई की बर्बाद होती जिंदगी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हीं दिनों जब मेरे लिए एक बूढ़े आदमी का रिश्ता आया जो कि बहुत अमीर कबीर था, अम्मा ने हाँ कर दी। वो मेरा घर बसाना चाहती थी। भाई से मशवरे के बाद मेरी शादी उन्होंने उस बूढ़े से कर दी। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मोहब्बत देता था। उसने कभी मुझे मेरे चेहरे पर मौजूद दाग का ताना नहीं दिया था। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि जब किसी करीब में किसी का इंतकाल हो गया था, कुछ लोग उन्हें बुलाने आए थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि वो उन्हें क्यों बुलाने आए हैं। वो तो घर से बाहर गए हुए थे, तो उन लोगों ने कहा कि जब वो आएं तो उन्हें उनके बताए पते पर भेज दूं। मैंने ऐसा ही किया और अपने शौहर से पूछा भी, तो उन्होंने जो बताया मुझे कुछ हैरत हुई कि मुझे ये मालूम ही नहीं था। शादी के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो गोरकन है, इसलिए लोग उनको बुलाने आए थे ताकि कब्र की खुदाई करें। उनके जाने के बाद मैं अपने कामों में गुम हो गई। ये घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था। जबकि वो इतने अमीर कबीर थे, घर भी बहुत ज़बरदस्त था, वो इतने बड़े आदमी होकर गोरकन का काम कर रहे थे। ये कुछ ताज्जुब और हैरत की बात थी जो मुझे समझ नहीं आई। फिर सोचा शायद वो साफ नीयत से ये काम भी अंजाम देते हो नेकी के लिए, इसीलिए मुतमईन हो गई। क्योंकि अपने शौहर को मैंने जितना जाना था उनको अच्छा ही पाया था मैंने। मगर रात को मेरे होश उड़ गए जब मेरे शौहर कब्र खुदाई से वापस आए तो ढेर सारे पैसे मुझे दिए। मैं हैरान, इतने पैसे वो कहाँ से लाए थे। मैंने पूछा तो उन्होंने टाल दिया और सो गए। मैंने मजीद ना पूछा, वो थके हुए थे। पर मेरे जहन में सोच बैठ गई कि इतने सारे पैसे एक कब्र खुदाई के इनको मिले थे। यकीन नहीं आ रहा था मुझे। हो सकता है शायद उनके पास अपने पैसे हों। वो अमीर थे बहुत, उनके पास तो पैसों की कमी नहीं थी। अगले दिन वो सुबह होते ही घर से चले गए थे। उनके पैसे तो मैंने संभाल कर रखे थे। अब वो शाम को घर आते, उनकी यही रूटीन थी। किसी भी वक्त वो घर से बाहर जाते तो शाम को लौट आते थे। उनके काम के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या करते हैं।
بس اتنا معلوم تھا کہ وہ گورکن تھے، اس کے علاوہ ان کا کام مجھے معلوم نہیں تھا۔ شام ہونے کے قریب تھی جب کچھ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر آئے۔ میں ان کو بالکل نہیں پہچانتی تھی۔ وہ میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید یہ بھی قبر کی کھدائی کروانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے ان سے معاملہ پوچھا۔ یہی معاملہ تھا۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، وہ پتہ دے دیں کہ انہوں نے کہاں آنا ہے۔ پھر وہ مجھے پتہ دے کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں سوچتی رہی ان کے بارے میں۔ جب شوہر آئے میرے بتائے پتے پر فوراً چلے گئے۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر جب بھی قبر کھود کر آتا تو واپسی پر مجھے لاکھوں روپے دیتا۔ میں حیران تھی کہ ایک قبر کھودنے کے اتنے پیسے کون دے سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن تھا۔ مگر شوہر سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس ٹاپک پر وہ بات نہیں کرتے تھے مجھ سے، پوچھوں تو بات کو ٹال دیتے تھے سختی سے۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو، کیونکہ اس کی آواز سے میری نیند میں خلل پڑ گیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر میرا شوہر سو رہا تھا جبکہ دروازہ تھوڑا سا ادھ کھلا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس نے کھول دیا۔ اٹھ کر باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ سو گئی۔ صبح کو اپنے شوہر سے بھی اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی اس بات کو میرا وہم قرار دے دیا تھا۔ مگر اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا تھا، اور تو اور آج میرے شوہر بھی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں حیران ہو گئی وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اٹھ کر میں باہر آئی، کوئی نہیں تھا۔ جب اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میری چیخ نکل گئی۔ جب ہی میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ چیخ کیوں رہی ہوں میں، انہوں نے مجھے ڈپٹ کر ہاتھ ہٹا دیا۔ میں نے ان کو دیکھ کر فوراً ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کا فون آیا تھا، اس لیے وہ فون اٹینڈ کرنے کمرے سے باہر گئے تھے تاکہ میری نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ میں ان کی بات سے کچھ مطمئن نہیں ہوئی تھی مگر ان پر یقین کر کے سو گئی۔ اگلے دن میں کچھ بے چین سی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، کچھ تو بات ہے ایسی جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے ایک روز جب شوہر قبر کھدائی کے لیے گئے تو راز جاننے کے لیے میں شوہر کے پیچھے قبرستان چلی گئی۔ بہت سارے لوگ تھے، کافی رش تھا، جنازہ ہو رہا تھا۔ میں ٹھٹک گئی۔ یہاں تو بالکل فوتگی کی طرح ماحول اور لوگ تھے۔ پھر شوہر ایسا کیا کرتے تھے جو اتنے پیسے ملتے تھے ان کو؟ جنازہ ہو گیا تو شوہر اکیلا تھا۔ میں بھی وہاں ایک جگہ پر چھپ گئی۔ جب 4 آدمی اسی قبر کے پاس آئے اور اس پر بیٹھ کر کچھ کرنے لگے، وہ قبر کی مٹی مٹھی میں بھینچ کر اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں اس قبر کی مٹی چیک کر رہے ہیں؟ پر روح کانپ گئی جب انہوں نے شوہر کے ساتھ اس قبر کو واپس سے کھودنا شروع کر دیا اور ایک چھوٹا سا بیگ تھا اس قبر کے اوپر والے حصے میں ڈال دیا اور واپس اس پر مٹی ڈال کر اس کو پہلے والی صورت میں لانے لگے۔ وہ واپس ایک بالکل قبر بن گئی اور پھر میرے شوہر کو ان لوگوں نے پیسے دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر بھی جانے لگے۔ جب میں چھپی ہوئی تھی اب ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ تم یہاں؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں۔ وہ گھبرا رہے تھے مجھے دیکھ کر۔ جی، میں یہاں آپ کا راز جاننے آئی تھی۔ مجھے شک تھا آپ ضرور کچھ اور کام کرتے ہیں جس کے یہ اتنے سارے پیسے آپ کو ملتے ہیں، اور جو کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے میں نے سب دیکھ لیا تھا۔ اس بیگ میں کیا تھا جو آپ نے اس قبر کے اوپر رکھ دیا؟ میں نے ان سے کہا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ تم نے میرا پیچھا کیا، یعنی تمہیں شک تھا مجھ پر؟ تو سن لو، میں ایک ڈاکو ہوں اور یہاں جو لوگ تھے وہ میرے ساتھ ہی تھے۔ ان کی بات پر مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ ڈاکو ہیں، تو اگر وہ ڈاکو ہیں تو یہاں قبرستان میں ان کا کیا کام؟ میں نے یہی سوال ان سے پوچھا تھا۔ ہمارا کام یہاں تو ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے ہم پکڑے گئے تھے۔ جہاں ہم نے چوری کا سامان چھپایا تھا وہاں سے پولیس نے برآمد کر کے ہمیں گرفتار کر لیا تھا۔ جیل سے تو چھوٹ گئے تھے ہم لوگ، مگر سامان رکھنے کی نئی ترکیب سوچی اور یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ کچھ سالوں سے میں گورکن کا کام کرتا ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں گورکن ہوں میں، جو قبریں کھودتا ہوں۔ اصل میں لوگوں کے جانے کے بعد ہم اور اپنے دوست چوری کیا ہوا سارا مال ان میں چھپا دیتے ہیں۔ یہاں پولیس کبھی نہیں پہنچ سکی اور یوں سالوں سے ہمارا یہ کام کامیابی سے چلتا آ رہا ہے۔ اور چوری میں جو کیش ہوتا تھا وہ میں ساتھ لے کر آتا تھا۔ اس رات کو جو تمہیں وہم ہوا تھا وہ وہم نہیں، سچ تھا۔ تب میں کمرے میں داخل ہوا تھا اور سو گیا تھا۔ میں تمہارے سونے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ چوری کرنے نکل جاتا تھا۔ عام چوری نہیں ہوتی تھی ہماری، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں جو ہم یہاں چھپاتے ہیں
ان کی بات سن کر میں حیرانی سے وہاں کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہوں۔ میرا شوہر ایک ڈاکو تھا۔ اتنے میں وہاں کچھ لوگ آ گئے جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھے اور وہ میرے شوہر کے ساتھیوں کو پکڑ کر ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو بھی پکڑ لیا اور وہاں چھپا سامان برآمد کیا۔ اس بیگ میں بے تحاشا سونا، ڈائمنڈ کے ہیرے موجود تھے۔ وہ پولیس والے ساتھ لے گئے۔ میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا۔ کچھ دن بعد میں اپنے شوہر سے ملنے پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ چوری کی سزا ان کو چند سالوں کی ملی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے کہا تھا میں ان کے گھر میں ہی رہوں، وہ واپس آئیں گے۔ مجھے امید تھی کہ جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان کو منا کر یہ غلط کام ان سے چھڑوا دوں گی، کیونکہ مجھے بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ بھائی اور بھابھی کی بھی طلاق ہو گئی تھی۔ میری شادی کے بعد بھابھی نے اماں کو بھی گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ میں اماں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر بھائی نے منع کر دیا اور کہا کہ بھابھی کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ان دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا، اس لیے انہوں نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اماں نے ان کی بھی دوسری شادی کروا دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔